معتبر کہہ رہا ہے جو لوگوں کی برائیاں چھپاتا ہے۔ معتبر تو ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، وہ کریم تمہارے قیامت والے دن عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ صاحبان محتشم، اس پر آپ جانے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں تھا، ساری زندگی اس نے بدکاری میں گزاری، بدکاریوں میں ڈوبا رہا، لیکن اس کا ایک عمل اچھا تھا، وہ امیر تھا، لوگوں پر اپنا پیسہ خرچ کیا کرتا، ادھار دیا کرتا ہوں، اور جب لینے کی باری آتی تو یہ فطرت میں انسان دینے کے بڑے بہانے کرتا ہے کہ میرے پاس آج گنجائش نہیں ہے، بہانے کر کے اگلا وقت دیتا ہے۔ تو جب لینے جاتا تو لوگ اسے اگلی ڈیٹ دیتے تو وہ اگلی تاریخ لے لیتا، کوئی بات نہیں، اگلی تاریخ پہ دے دیتا۔ حضور فرماتے ہیں بس اس کے نامہ اعمال میں یہی نیکی تھی، وہ لوگوں کو ڈھیل دے دیتا، اگلی تاریخ بھی جاتا یا غلام کو بھیجتا تو پھر کہتا کوئی بات نہیں، اگر نہ دے تو اذیت نہ دینا، تکلیف نہ دینا، آج تو صاحب ہم نے لینے ہو تو ہم تو گھر بیٹھ کرتے ہیں، اچھا اور نہیں تو کھانا تو کھلائے گا، اس کو اتنا ذلیل کرو کہ یہ برادری میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ وہ ڈھیل دے دیتا، کوئی بات نہیں، اگلی تاریخ پہ دے دینا، اور اگلی تاریخ پہ بھی نہ ملتا تو پھر ڈھیل دے دیتا۔ تو یہ ڈھیل دینا اس کے نامہ اعمال میں تھا، اور کوئی نیکی نہیں تھی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ پاک اس سے سوال کرتے ہیں، میرے بندے یہ جو تو ڈھیل دیتا تھا یہ کیوں دیتا تھا؟ سورہ احزاب کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 35واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 51 کے الفاظ ہیں، یعلم ما فی قلوبکم، اللہ تو وہ ہے جو دل کے حال میں جانتا ہے۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ پوچھ رہے بتا میرے بندے یہ تو جو ڈھیل دیتا تھا یہ کس کی وجہ سے دیتا تھا؟ وہ آگے سے کہتا ہے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بس ایک ہی وجہ تھی کہ میں تیرے بندوں کو دنیا میں ڈھیل دوں گا، جب قیامت والے دن میں تیرا سامنا کروں گا تو تم مجھے ڈھیل دے دے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو معاف کر۔ آؤ دوستان گرامی قدر، جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے وہ خالق کریم اس کے دنیا کے عیبوں پر قیامت والے دن پردہ ڈالے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لوگوں کی غیبت نہ کیا کرو، برائیاں نہ چنا کرو، لوگوں کو نہ بتایا کرو، اور اگر ایسا کریں تو اللہ پاک سزا بھی اسی آیت میں بتا رہے ہیں۔ آیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا کسی کو پسند ہے میتن کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا کسی کو پسند ہے؟ فقرے تو وہ تو گھن کرے گا۔ تو جو بندہ یہ تین کام کرتا ہے وہ ایسی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ صاحبان محتشم، اور اللہ پاک یہ نہیں کہتے کہ چودھری سے ڈرو، نمبردار سے ڈرو، کسی وزیر یا پیر سے ڈرو، اس معاملے میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کون ہے؟ سورہ مومنون کے الفاظ ہیں، ما کنا عن الخلق غافلین، اللہ تو وہ ہے جو کبھی بھی تجھ سے نظریں نہیں ہٹاتا، تجھ پر نظر جمائے ہوئے ہے۔ اور کہاں کا نظر ہے؟ سورہ لقمان کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 31واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 34۔ اس آیت کے اعتبار سے، اس سورہ کے اعتبار سے یہ آخری آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علم الساعہ، کہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اللہ قیامت جانتا ہے کہ کب آنی ہے،
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہی ہے جو مین برساتا ہے، پانی برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور اللہ تو جانتا ہے ماں کے بطن میں کیا ہے، ماں کے بطن میں بھی تیرے رب کی نظر ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر جو ماں کے بطن میں دیکھ رہا ہے، اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اسی رب سے ڈر جا، اسی اللہ سے ڈر جو تجھے ماں کے بطن میں بھی تاک رہا تھا اور ماں کے بطن میں بھی دیکھ رہا تھا۔ اور دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیجئے، آج میں اور آپ یہ بات بھول چکے ہیں۔ آج تو ڈرتے ہیں کہ میں اگر قاری صاحب کا گلہ کروں تو یہ مجھے برا مان جائیں گے، کل کو کیا کہیں گے، اگر یہی بندہ قاری صاحب کو بتا دے تو پھر قاری صاحب میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ بندہ فلاں کیا سوچے گا۔ نہیں صاحب، کسی کی غیبت کرتے ہوئے، کسی کی ٹو کرتے ہوئے اور کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہوئے کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب عزیزان محتشم جب یہ آئے میں نے پڑھی تو کانپ اٹھا، یا اللہ یہ تینوں ہے بھی مجھ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، یہ تینوں ہے بھی مجھ میں، کیا کروں؟ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یا اللہ پھر کیا بنے گا؟ اب تینوں عیب کر چکا ہوں، غیبت بھی ہو گئی اور ٹو بھی کر بیٹھا اور لوگوں کے بارے میں بدگمانی بھی کر بیٹھا، یا اللہ بنے گا کیا؟ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ تواب الرحیم، تیرا رب بڑا بخشنہار ہے، وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آ تو صحیح، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف قدم بڑھا، تیرا رب اتنا کریم ہے، وہ تو آواز دیتا ہے سورہ زمر میں ہی، یہ قرآن کا 39واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 53 کے الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کل میرے محبوب فرما دیجیے، میرے محبوب فرما دیجیے، یہ قرآن کا مزاج ہے، ہر ایک کے بارے میں کل نہیں کہا، محبوب کو ہی کہا کل بولیے تو صحیح۔ اور میں بے دلیل بات کرنے کا قائل نہیں، کسی نبی کو نہیں کہا کل بول تو صحیح، صرف محبوب کے لیے کہا کل بھلا بول تو صحیح۔ اب قرآن کی آیتوں سے تھوڑا جائزہ لیتا ہوں، پھر اس آیت کی طرف پڑھتا ہوں۔ عزیزان محتشم سورہ بقرہ گھر جا کے پڑھیے گا، آیت نمبر 260، وفال موجود ہے اور وہ تو ساتھ ہی پڑھیں گے۔ دوستانی گھرامی قدر ذہن نشین کر لیں، آیت نمبر 260 کے الفاظ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم اپنے رب سے مخاطب ہے، اللہ اس بات کو نقل فرما رہے ہیں، قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردے کو زندہ کرے گا لیکن کیسے کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تکنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کالا اولم تؤمن، کیا تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ کالا بلا، ہاں یا اللہ ہے بھروسہ، پھر کیوں کہتا ہے کہ مردے زندہ کر اور میں دیکھ لوں؟ کا بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، یا اللہ تجھ پر ایمان ہے کہ تو مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، کا پھر کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ دل کو قرار آ جائے، دل کو چین آ جائے، دل کو سکون مل جائے۔ تو دوستان گرامی قدر اب ابراہیم خلیل ہیں اور اللہ نے اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ دوستان گرامی قدر اب خلیل دل کا قرار مانگ کے لے اور کسی کو وہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، محبوب ہم نے آپ کے دل کو چین دے دیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی مانگ کے چین لے اور کسی کو بن مانگی عطا کر دے۔ تو دوستان گرامی قدر بولے ابراہیم، اسی آیت میں 2 دفعہ کالا کالا کے الفاظ ہے۔ اب اس سے اگلی آیت پڑھنے جا رہا ہوں، وہ سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 37 اور 38۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے ہیں کالا یا مریم، بولے زکریا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ کالا ھوا من عند اللہ، یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق دیتا ہے۔ اس سے اگلی آیت بھی پڑھ رہا ہوں، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کیا کہا؟ کالا بولے زکریا
کل نہیں کہا، کالا بولے زکریا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاک اور پاکیزہ بیٹا عطا فرما، انک سمیع الدعا، تو تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، بولے زکریا اور سورہ مریم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن کا 19واں سورہ ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے دوستان گرامی قدر، یہ واقعہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جب حضرت مریم شہر ناصرہ میں داخل ہوئی، میں نے انجیل میں بھی پڑھا ہے، چوکے ناصرہ میں پہنچی تو وابیلہ شروع ہو گیا، بچہ گود میں تھا اور شوہر کہا تھا پتہ ہی کوئی نہیں، نکاح کسی نے سنا نہیں، تو ایک پاکیزہ عورت ہو اور اس کی گود میں بچہ ہو تو ایک عجیب سا رنگ اور سما بن گیا، لوگ تڑپنے لگ پڑے، وابیلہ شروع ہو گیا، شور و گل بپا ہو گیا۔ اور اس شور و گل پر انہوں نے ایک سوال کیا، اس سوال کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی نقل فرمایا، یا اخت ہارون ما کانا ابو کمرا سوئن و ما کانا امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپا ایسا نہ تھا اور تیری اماں بھی ایسی نہ تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو عبیدہ نے محتشم حضرت مریم علیہ السلام اب خاموش کری ہیں، تو آپ خاموشی سے کہتی ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، فرض کریں میری گود میں بچہ ہے اور آپ مجھ سے سوال کریں تو میں بچے کی طرف اشارہ کر دوں تو آپ کہیں گے سخیال ہے پیر صاحب، ان کا دماغ ٹھیک نہیں رہا۔ یا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اتنا یقین ہے مجھے کہ بچہ بولے گا، دو ہی نتیجے ہیں، تیسرا نتیجہ نہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، جب آپ نے اشارہ کیا تو وہ پکار اٹھے، کافر پکار اٹھے، کان کیفا نکلم من کانا فی المہد صبیہ، اے مریم ہوش کے ناخن میں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب گودی کا بچہ ہم سے کلام کرے گا، اب یہ باتیں کرے گا، یہ بات کر ہی رہے تھے تو صاحب سن لیجیے، حضرت عیسیٰ بول اٹھے، کالا انی عبداللہ، بولے عیسیٰ میں اللہ کا بندہ، اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ بولے عیسیٰ مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے اور نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب میں یہاں روک رہا ہوں، دوستانی گرامی قدر، اس آیت میں ایک دو نکتے دینے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا غیب تھا، اب بچہ تھا، بچے کا بولنا غیب تھا، بولے گا نہیں بولے گا، لیکن ماں کو پتا تھا بولے گا۔ تو جب نبی کی ماں کو اتنا پتا ہے تو بچے کے علم کا حال کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ اور صاحب ذہن نشین کر لے، حضرت عیسیٰ کون ہے؟ سورہ مائدہ کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے۔ اہل علم میرے ساتھ آس پاس بیٹھے، اس لیے ان سے دعا لینے کی یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر، 110 نمبر آیت کے الفاظ ہیں، ساری آیت نہیں پڑھ رہا، درمیان کا ٹکڑا لے رہا ہوں۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گیلی مٹی لیتے، پرندہ بناتے، فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ، پھر اس میں پھونک مار دیتے۔ سبحان اللہ۔ لوگ ہمارے ساتھ لوگوں سے پوچھتے ہیں پھونکا کیوں آئی ہے؟ اور بھئی یہ بھی قرآن میں چاہیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب گیلی مٹی میں پھونک مارتے تو اللہ ہی کہہ دیتا عیسیٰ پھونک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے پھونکے نال کام نہیں ہونا، کام تو میری مرضی نال ہونا ہے۔ لیکن وہ رب کبریا بیان کر کے بتا رہے ہیں میں نے کسی کے پھونک میں بھی اتنی طاقت رکھی ہے، جب وہ پھونک مارتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی نہیں ہر ایک کے پھونک میں طاقت ہو ہے۔ آج تو اینٹ اٹھائیں تو ہر ایک کی پیر بن چکے ہیں، جگہ جگہ کریا آپ کو پیر کے داستانیں ملتی ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، پیر وہ نہیں ہوتا جو اپنی مرضی سے بنے ہو، پیر تو ہوتا ہی وہ ہے جس کو وہ عنایات کی بارت جس پتا ہوتا، جس کو وہ عطا کر دے۔ تو دوستان گرامی قدر، آپ مٹی کا پرندہ بناتے، گیلی مٹی کا پھونک مارتے، ہوا میں اڑا دیتے، پھر کام جب ایسے ہو جائے
تو آس پاس آبادیوں میں ایک مشہوری ہو جاتی ہے یار اس کے پھونک بڑے چلتے. ایک بندہ اندھا آ گیا ہے. اس سے اگلا حصہ پڑھ اسی آیت کا وَتُبْرِلْ أَكْمَهَ وہ اندھا تھا اور مادر ذات اندھا تھا یعنی پیدا ہی اندھا ہو گیا جمعیہ ہی اندھا سی. تو وہ بھی آ گیا مجھے بھی آنکھیں مل سکتی ہیں کہا دے دوں اور دے دوں. سبحان اللہ. اس نے آیت کا مثال بتا رہا ہوں. تُبْرِلْ أَكْمَهَ بل ابرسا اب ابرسا آ گیا. اس نے کہا مجھے کوڑ دایا ہوا مجھے بھی شفا ہو جائے گی کام تو تیرے بھوکے نہیں ہو. کہا یا اللہ کر دوں کہا ہو جائے کر دے. تو دوستانی گرامی قدر اب جب کام کر دے بے اذنی اذن لیا اللہ سے اذن لیا تو دوستانی گرامی قدر کام تو زیادہ جب چل پڑے تو کسی کے بھوک میں اتنی طاقت ہو مشہوری آس پاس گاؤں میں ہو جائے تو لوگ چلتے چلتے کسی نے کہا بھائی مردہ بھی زندہ کر سکتا ہے اور ہمارا مردہ بھی زندہ کر مردے بھی زندہ کر لے سے کر لے سے کہا کر دوں. سبحان اللہ. فَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ اور جب مردوں کو زندگی دیتے تو دوستانی گرامی قدر اس بارے میں بڑے احتیاط کے ساتھ علماء سے دعا لینے کے لیے یہ موبائل میری ملکیت ہے. فرض کریں میرے بابا یا میرے کوئی بڑے دادا میرے ساتھ ہوتے ہیں موبائل مجھے انہوں نے ہی لے کے دیا ہے اور ان کی عنایت ہے اور ان کی عطا ہے انہوں نے ہی مجھے دیا ہے. اب انہوں نے پیسے دیے مجھے موبائل لے کے دے دیے اب ہے تو میری ملکیت میرے پاس ہے. اب میری مرضی اگر وہ میرے ساتھ نہ ہو تو میں جس کو مرضی دے دوں. اب جب کوئی مانگے یا ویسے میرا دل آ جائے کہ قاری صاحب کو یہ موبائل دے دوں تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں دے دوں. طاقت ہے میرے میں یہ میرے پاس ہے میری ملکیت ہے لیکن ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. حضرت عیسیٰ طاقت رکھتے تھے پوچھ اس لیے رہتے کہ اللہ کر دوں اگر کرنے کی طاقت نہ ہوتی تو پوچھتے کیوں. سبحان اللہ. اللہ کر دے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ کر دوں. پوچھ رہے تھے تیری اجازت ہے لیکن سن لیجیے یہاں ایک اور جملہ دعا دینے کے لیے حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے اجازت مانگتے اندھے کو آنکھیں دیتے اجازت مانگتے کوڑی کو شفا دیتے اجازت مانگتے مردہ زندہ کرنے کے لیے اجازت ہر بات پہ کہہ رہے تھے اجازت ہے اور کسی کو وہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. میرے محبوب آپ اجازت کی ضرورت نہیں تجھے ہم نے شاہد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا. ان تین شانوں پر بولنا نہیں چاہتا اس پر بھی الگ کلام اللہ کا. اب شاہد بنایا مبشر بنایا نذیر بنایا اور محبوب عیسیٰ تو ہر بات پہ کہتے تھے اجازت ہے اجازت ہے اجازت ہے. میں نے تمہیں اجازت دے کے بھیج دیا. چاند توڑے تیری مرضی سورج پلٹائے تیری مرضی سمیتے سے کلمہ پڑھائے تیری مرضی قطادہ کو آنکھ دے تیری مرضی اور درختوں سے سجدہ کرائے تیری مرضی اور 1500 صحابہ کو انگلیوں سے پانی پلائے تیری مرضی اور عکاشہ کو چھڑی دے کے تلوار بنائے تیری مرضی. محبوب جو تیری مرضی بالا سوپا یوتی کا ربوں کا فترتا. سبحان اللہ. اور صاحبانی متشم نشین کر لیں بولے عیسیٰ. اب سنیے سورہ طٰہٰ یہ قرآن کا 20واں سورہ ہے 20واں سورہ اور حضرت موسیٰ سے اب اللہ مخاطب ہے. سبحان اللہ. ابراہیم مخاطب تھے اللہ سے اب اللہ مخاطب ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور کہہ رہے ہیں جب فرعون نے بس بیٹے بیٹھ گئے. اس پر بھی ایک کلام سورہ منافقون یہ قرآن کا 63واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 9 کے الفاظ ہیں. میری روحانیت تھوڑی کمزور ہے میرا دھیان نہ ادھر ہو جائے. مجھے تو میرے روحانی پیشوا نے کہا تھا بیٹا ساقیہ کیا پلا دیا تو نے جیتے جی جلا دیا تو نے نہ خبر اپنی نہ عالم کی مستوں پہ خود بنا دیا تو نے. چاچا نہیں ہوندی جندے وچ نہ ہوے چاہ ہے اس چاہ چاہ وچ پا چھڑو جڑی بن نہ جاوے چاہ ہے جس چاہ نو توڑ نہ چاہ نہ ہوے کرو سجنا نال نہ چاہ ہے چاہ نال میں جان دے چاہ کیتی یہ حصولی تنگی چاہ ہے
جا پہلے بنائی میرے خالق نے جڑی خلق نے پیتی چاہ ہے چاہ نال میں چاہوں نیتے اسی یا عشق مسیحی چاہ ہے چاہ دل نو چاہ صاف کریں دی کرے دور پلیتی چاہ ہے لکھاں عالم چھوڑ فقیر ہوئے یہ تو صحیح چکیتی چاہ آئے ہائے ہائے سن لیجئے سورہ منافقون کے الفاظ یا اللہ پاک ارشاد فرمایا ایمان والوں سے یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو یہ مال اور اولاد تجھے کہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دیں وَمَنْ يَفْعَلْ يَفْعَلَ باب سے ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور اگر تم نے ایسا فعل کیا ایسا کام کیا تو یہی تو خسارہ ہے یہی تو گھاٹے کا سودا ہے اور صاحبان علم و تشم کہیں آپ کا دھیان بھی ادھر نہ ہو جائے کہ پیر صاحب راضی ہو کے جائیں ان پر اتنی دولت نچھاور کر کے وہ خوش ہو جائیں صاحب پیٹ بھرتا ہی نہیں یہ جتنی بھی آ جائے کم لگتی ہے گاڑی چھوٹی ہو بڑی آ جائے پھر اپنی گاڑی پہ نظر ہو جاتی ہے اس نے نہیں پڑھنا تو ذہن نشین کر لیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ تو دنیا کی زینتیں ہیں یہ دنیا کی میری ضرورت بھی ہے میں جھوٹ بولوں گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں کوئی وابستگی نہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں شاید میں نہیں چاہتا اس ذکر میں کوئی چیز بھی حائل ہو بس آپ اسی طرف رہیں اور میرا دھیان بھی اسی طرف رہنے دیں تو علیلہ نے متشم سورہ طہا کی بات کر رہا تھا یہ قرآن کا 20واں سورہ ہے اور اللہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے جب دعویٰ کر دیا فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تو اللہ پاک نے موسیٰ سے کہا کیا تھا دوستان اذهب الى فرعون انه طغى موسیٰ چاہیے فرعون کی طرف انہو تغا بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا بھٹک گیا اس بھٹکے ہوئے کو لگام دے یہ نبیوں کا مقصد بھی ہے جیسا کہ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا یہ قرآن کا 16واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 36 کے الفاظ ہیں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ہر قوم میں ہر قبیلے میں ایک رسول کو بھیجا کیوں بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ عبادت کی طرف بلائے اور سرکشی سے روکے تو دوستانی گرامی قدر اب کہا جاؤ اسے لگام ڈالیے اس کو پکڑیے یہ کیا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہہ رہا ہے اس کو لگام ڈالیے تو حضرت موسیٰ بول اٹھے کالا بولے موسیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اے اللہ میرے سینے کو کھول دے میرے سینے کو کھول دے اور صاحب کتنی عجیب بات ہے کوئی مانگ کے کہے کہ سینہ کھول دے اور کسی کو وہ کہے علم نشرح صاحبان منتشم دے نشین کر لیجئے بولے موسیٰ بولے عیسیٰ بولے ابراہیم اور بولے زکریہ لیکن کہیں قرآن میں نہیں آیا کہ بولے محمد سورہ نجم کے الفاظ ہے یہ قرآن کا 53 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4 کے الفاظ ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی میرے محبوب تو بولتے ہی تب ہیں جب میری مرضی ہو جب میں چاہتا ہوں تب بولتے ہیں اور سورہ یونس کے الفاظ ہیں ان اتبع الا ما یوحی میرے محبوب تو کرتے بھی وہی ہے جو میری مرضی سبحان اللہ گرامی قدر ذہن نشین کر لے دل نشین کر لیں وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو ان اللہ تواب الرحیم اور اس پر میں نے سورہ زمر کی آیت پر آپ کو یہ باتیں ساری سنا دی اللہ پاک سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے کل محبوب فرما دی سادہ لفظوں میں اس کا اور ترجمہ کروں اللہ کہتا ہے جو بھی بولنا ہوگا نا میں ان لبوں سے ہی بولتا ہوں سبحان اللہ انہی لبوں سے ہی بولتا ہوں اور رب نے یہاں میں بولتا ہوں بولتا ہی نہیں لبوں پر ہوں محبوب فرما دیتی یا عبادیت ندا ہے یا عبادی اے میرے بندے اے میرے بندے اب اللہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے اللہ دینا جو اس میں موصول ہے اور دیگر مسلم اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندوں کیڑے بندے تیرے ہیں یا اللہ
عمر کے جڑے نیک ہیں انہوں نے کہنا سی میرے، جڑے بڑی عبادتاں کرتے ہو سن انہوں نے کہہ رہے ہو سی میرے ہیں، جڑے راتی روندے ہو سن قیام کرتے ہو رہے سجدہ میں آنسو باندھے، کہا نہیں ان کو نہیں کہہ رہا، یا اللہ کون ہے تیرے؟ کہا الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان کو کہہ دے میرے معبود لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، گناہ میں جھولیاں بھر کے آ جاؤں، کتنا کہہ دیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ پھر تو کیا کرے گا؟ کہا سورہ فرقان میں آواز دی اللہ نے، یہ قرآن کا 25واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 70 کے الفاظ ہے۔ اللہ کہتا ہے دوستانی گرامی قدر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اپنے آپ کو سنوار لے سدھر جائے تو یا اللہ پھر کیا کرے گا؟ گناہ تو اتنے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، 50 60 70 سال کی عمر تھی گناہ میں گزاری، کیا کرے گا؟ کہا پریشان ہوں میں تیرا اللہ ہوں، چودھری تو نہیں ہوں، نمبردار تو نہیں ہوں، اور آج میرا نکما پیر تا نہیں جوڑا دعا دین لگیا بھی مجھ مانگ لگ، تقریر سنان لگیا بھی پیسے نہیں ڈیمانڈ کر لگے، جنہوں اپنے رب پہ بھروسہ ہی نہیں اس دھوانوں کی بھروسے دے گیا ہے۔ صاحبان محتشم ایک اللہ کے ولی ہے ابو بکر، ان کا نام حضرت ابو بکر رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ایک پیسہ بھی اگر تم نے حرام کا کمایا تو سمجھو کہ تیرا رب پر توکل ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں گاڑی تو پٹرول پہ ہی چلتی ہے، بھئی چلتی تو پٹرول پہ ہے، جو رب اتنی بڑی گاڑی دے سکتا ہے اور گاڑی بھی چھوٹی چیز ہے، تیری تخلیق کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یہ سورہ حجرات کی 13ویں آیت پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ میں نے تجھے مرد اور عورت کے مجموعے سے پیدا کیا۔ اب سورہ دال کی آیت پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 36واں سورہ ہے، اوقات کو تک اور اس کی شان کریمی دیکھ، وہ کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ انسان کو میں نے گدلے پانی کے مرکب سے پیدا کیا، دو گندے پانیوں کو اکٹھا کر کے تیری تخلیق کر رہا ہے، جو اتنا قادر ہے پانیوں سے تجھے صورت دے سکتا ہے، کیا وہ تیرا پیٹ نہیں بھر سکتا؟ خدارا تب سے یہ ماحول آ گیا ہے، لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں اور دار کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ ہی نہیں رہا۔ ذہن نشین کر لیجیے، اگر بھروسہ نہ ٹوٹتا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ توکل کا حق ادا کر دے اللہ اسے وہاں سے عزت دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب غریب تو محفل نہ سجائے، وہ تو کسی نارخواہ کو، کسی قاری کو، کسی پیر کو بلا ہی نہیں سکتا، اس کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں۔ مدینہ کی وادی یاد میں جب لوگ انتظار میں تھے، بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے جاگیردار اپنے گھروں میں جھاڑو دے چکے تھے اور صفائیاں کر رہے تھے، انتظار میں تھے کہ ہمارے گھر میں ہوگی آمد، لیکن شاید یہ نشین کر لے، کوئی اپنی کٹیا میں بھی آنسو بہا رہا تھا اور دیر سے یاد کر رہا تھا میرا گھر کہاں اور آقا کی شان کیا۔ دوستان گرامی قدر پر یہ کہہ رہا تھا ایک باری لنگا تو شادی کا داڑیاں کرے سامنے سکا لگا کے کھول پان مصری علاقی منگے سا احترام کی فلانی مرمل کرے سا اور کنگی کرے سا کول بٹھے سا دلہ بڑھا کے۔ دوستان گرامی قدر اب بڑے بڑے تختے رہ گئے جو دیر سے پکار رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا اور پنکھوں سے جھاڑو گھر کا دے رہا تھا اور اپنے گھر کو دیکھ کے رو رہا تھا، تو کہاں اور یار کی شان کہاں؟ بھلا تو ہے اس کی شان کے، لیکن کیا پتا تھا یا سودے دولتوں کے نہیں ہوتے یا دل کے سودے ہوتے ہیں۔ شہر نے پھر نقشہ پہن دیا، ماری کلی تھی خوش وقت ایوب دی، جیتے جا کے رکی باقی محبوب دی، نیمے آنگا پرونا ہے سادہ نبی، وہ کوٹھیاں کے چڑھے بھی کھڑے۔ اللہ اکبر، بڑے شان والے، بڑے شان والے، بڑے شان والے۔ تو دوستانی گھرامی قدر یہ شعر بھی پڑھے جاتے ہیں حضرت صاحب کے اور حضرت مولانا شاہ محمود بریلوی کے،
तेरे टुकड़ों पे पले गैर की चौखट पे लगा, फिर भी कहते पेट्रोल पर ही चलती है। खुदा ये कहां से आ गया पेट्रोल बीच में? हजूर का जिक्र और बीच में पेट्रोल सोचते फिर। मेरे पेशवा फरमाते हैं बेटा या तो उनसे यारी छोड़ दो, या तो उनसे यारी छोड़ दो। जब यारी इतनी बड़े से लाग जाए फिर छोटों को नहीं देखा है। उनकी तो मदद किया करते हैं, उनसे तो प्यार किया करते हैं कि बड़े ने भी इनसे प्यार किया हुआ है। और दोस्तानी ग्रामी कदर अगर यही माहौल होता तो मदीने में अयूब तो रोते ही रहते, कोई भी उनकी ना सुनता। आओ साजिद नशीन कर ले। आज के पीर को मिलना हो तो बड़ी मुश्किल है। अब के चौकीदार लग जाता बस भाई पीर साहब का टाइम खत्म हो गया। टोकन भी उन पीर ला देते, कई पीरों ने आस्थाना ते टोकन नहीं है। मैं पीर को मिलने से पहले टोकन लगाया, डॉक्टरों ने भी टोकन लगाए हुए। बुल्ले शाह पता था लक्सी जब चिड़ी फंसी आता दोस्तानी ग्रामी कदर ये टोकन डॉक्टर कहते कितने मरीज इकट्ठे हो गए, लोगों को पता लग गया कि इतने मरीज इकट्ठे। ये तो साफ खबर हो जाएगी। ये बात दूर की नहीं है, नजदीक की है। हम दूर देख रहे हैं। इन्नहुम यरौनहुम बैदा, तुम दूर देख रहे। सूरह मार्च, तुम दूर देख रहे। वनराहुम करीबा, और हम उसे करीब देख रहे हैं। होगा क्या? वो क्या मंजर है? अल्लाह कहता है यौम तकूनु समाउ कल, उस दिन तो हाल ये होगा आसमान तांबे की तरह होगा। व तकूनु जिबालु कल इहन, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, वो रेजा रेजा हो जाएंगे। फिर क्या होगा? वला यसअलु हमीमुन हमीमा, उस दिन तो कोई तेरी सुनेगा नहीं, कोई तेरी तरफ ध्यान नहीं देगा। युबस्सरूनहुम, तुम आंखों से देख रहे होगे। क्या माहौल होगा? तुम देखोगे वो माहौल क्या होगा? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तादी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी, उस दिन हाल तो ये होगा मुजरम कहेगा, बाप होगा तो कहेगा बेटा चला दे, मुझे बचा ले। कोई भी काम नहीं आएगा। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तादी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी, आज बेटा जल जाए, आज बेटा जल जाए और मुझे बचा ले। बाप मुंह फेर लेगा, माँ मुंह फेर लेगी। बसायबत ही, आज मेरी बीवी जला दे, आज मेरा आमन जला दे। दोस्तानी गरम की कदर बाखी, आज मेरी बहन जला दे, मेरा भाई जला दे, आज एक को आग में जला दे, फिर भी मुझे बचा ले। अभी भी जल नहीं भरा, फिर इंतजार करेगा। वसीला हिल्लती, तो भी ऐ अल्लाह आज पूरा खानदान जला दे, खानदान जला दे, फिर भी मुझे बचा ले। फिर भी बात ना बने तो एक अगला नफर फिर कहेगा वमन फिल अर्द जमीआ, या अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे। सुम्मा जुंजी, फिर भी मुझे निजात दे दे। हर एक जहन्नम में डाल जाए, रशीद डाल जाए, दोस्त डाल जाए, प्यार करने वाला डाल जाए, खलील डाल जाए। सूरह ज़ुखरुफ के अल्फाज है, ये कुरान का 43वां सूरा है। अल्लाह कहता है उस दिन तो ये हाल होगा, अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन, जो कहते तेरे बगैर तो चस ही नहीं, मजा ही नहीं, लुत्फ ही नहीं, मैं तो नहीं सकती, तो वो भी उस दिन कहेगा मेरा कोई खलील नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं किसी का दोस्त नहीं। आज अपनी अपनी है, नफ्सा नफ्सी है। दोस्तानी धर्म की कदर तेरे रब की आवाज है। तू मैं जाते नहीं देखता, वजअलनकुम शुऊबा, मैं जाते देखता हूँ। ये तुम्हारी बनाई जाते वक़बाइला लितआरफू, और कबीले बनाए पहचान के लिए। अल्लाह के यहाँ कौन इज्जत वाला है? का इज्जत वाला तो वही है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिस जो तकवे वाला है वही मेरे यहाँ इज्जत वाला है। और शायद तकवे वाला कौन है? एक अल्लाह के वली कहते हैं तकवा क्या है? उनसे तारीफ पूछी गई, का तकवा ये है कि तेरा हर अमल उसकी मर्जी में हो। तो उसकी मर्जी क्या है? तो कुरान से पूछते हैं, सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 के अल्फाज है। अल्लाह कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, लोगों मेरी मर्जी का नाम मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, मेरी मोहब्बत का नाम दामन मुस्तफा को थाम लेना है। मेरी मर्जी का नाम मुस्तफा की इत्तबा है। और दोस्तानी ग्राम की कदर यारा होगा क्या होगा? का भयक्कर लकुम ज़नूबकुम, इधर तुम मोहम्मद का दामन थामोगे, फिर सारे गुनाहों का। और
کر لے اس دن تو یہ حال ہوگا، باپ چھوڑ دے گا، ماں چھوڑ دے گی، اللہ کی مرضی کا دامن تھام لو۔ ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، پورا کر دے میری چاہت، میں پورا کر دوں گا تیری چاہتیں، اور اگر تو میری چاہت کو پورا نہیں کرے گا میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا۔ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یا اللہ تیری چاہت کا نام کیا ہے؟ کون ہے تیری چاہت کا؟ تو نے قرآن نہیں پڑھا، میری چاہت کا نام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستان گرامی قدر، یہ چاہت تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ اقبال یوں کہہ گئے، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو کوئی اور چوکھٹ کھٹکھٹاؤ نہ، کسی اور دروازے پر دستک نہ دو، کسی اور طرف دھیان نہ دو، کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہیاں ان کی گداگری ہے۔ اور صاحب یہ نشین کر لے مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، تو کسی نے کہا یہ نان پارا بڑا امیر آدمی ہے، درس کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ ان کا قصیدہ لکھ دیں، وہ آپ کی تعریف سنیں گے تو آپ کو انعام دیں گے، پہلے بھی آپ کا موت کہتا ہے۔ اور بندے طریقہ سن کے پیسے دیتے ہیں۔ چودھری دی تریف تے ہوتا ہے تو سویرے نوٹ چم برسے، اور پیر صاحب چنگیا ہے میری بڑی سٹیج تے بھی تریف کی۔ دوستانی گرامی قدر، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ ایک دفعہ نامی کا انکار کر دیا، پھر کچھ عرصہ گزرا، چاہنے والوں نے، مریدین نے، متقدین نے کہا حضرت لکھ ہی دے، حالات نہیں ٹھیک۔ حضرت کہتے اچھا، حضرت نے لکھ دی، میں ساری میں تو نہیں پڑھنا، آخری ٹکڑا پڑھنا۔ آپ نے اس جملے میں سارا کچھ بتا دیا۔ کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان نہیں کرو، ایک ٹکڑا ہے میرا دین، میرا دین تو مصطفیٰ ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور دوستانی گرامی قدر، آج روٹی کا ٹکڑا ہے، ادھر دعویٰ ہے محبت رسول کا، اور ادھر روٹی کے ٹکڑے پہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ تو پتہ نہیں، یہ وہ تو یہاں دیکھ رہا ہے، ادھر نہیں دیکھ رہا، یہ گیٹ اپ کتنا اچھا ہے، یہ صورت کتنی اچھی، نہیں دیکھ رہا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دل کتنا اچھا ہے، اور یہ دل محمد سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ یہ تو روشنی تاب ہوتا ہے، میرے روحانی شیخ کہتے ہیں بیٹا یہ تو روشنی تاب ہوتا ہے جب اس میں وہ آ جائے، ہائے ہائے ہائے۔ اس میں جب وہ آ جائے روشن ہو جاتا ہے، اور جب وہ نکل جائے صفر ہو جاتا ہے، اس میں تاریکی چھا جاتی ہے، اجالوں کا نام ہی تو مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر بھی ایک کلام کر رہا ہوں، یہ میں آیا تو لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، سن لیجئے میرے آقا کی جلوہ گر تھے، صحابہ جب آقا ہوتے ہیں اور آپ پنجابی نے میڑ میڑ کر دیا، نال نے گوانڈی نے سمجھ نہیں ہوتی، انہوں نے موڑ بولنے نا کی آگے آئے۔ اس پر بڑی لمبی کلام ہے لیکن نہیں، بس میں آپ کو جو نکتہ دینے جا رہا ہوں۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ یوں تعلیماً بیٹھتے، اتنے میں ایک بدو نے دیکھا کہ رش بڑا ہے، ایک بندہ یوں چودھری بڑا، تو دوستانی گرامی قدر اس نے پوچھا یہ رش کیوں ہے؟ کہا محمد عربی ہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا وہ جو جادوگر ہیں، جو جادوگر معروف ہیں، کہا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو کہتے ہیں میں خاتم النبیین ہوں، وہی ہیں، جو رسالت کا دعویٰ کرتے کہاں وہی ہے۔ کہا اچھا یہ سنگو جن اپنے یہ مار کے لے کے کھایا کرتے تھے، اور لے کے جا رہا تھا کہ گھر جا کے پکاواں گا، راستے میں حضور کے پاس سے گزرا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جلال میں آ کے یوں پھینک کے کہتا ہے وہاں پتہ لگ سے اس کو کیا خبر جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، سامنے سب ستارے ہو گئے، پھینک کے بے ادبی سے کہتا ہے اور دعویٰ دار رسالت یہ زندہ کر پھر مانوں، یہ تیری گواہی دے پھر مانوں۔ حضور کہتے ہیں بس۔ ہائے 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 سبحان اللہ۔ اور دوستان مزاج آیت کے مزاج سے مفہوم بتا رہا ہوں۔ اچھا یوں پھینک کے اکڑ کے کھڑا ہو، جب کوئی سوال اٹھا پائیے نا پھر آکڑ بھی آ جائیں گے، اے مولوی نے آکھا سوال جب پائیے تو پیروں نے آکھا سوال جب پائیے تو موڑ جھینک کر کے پتا کھولنا ہے اور پتا لگا کس یوں ہی کھڑا ہو کے ہو گیا۔ وہ اگر سچا نبی ہوا تو اٹھا دے گا۔ میں اہل علم سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بھائی کافر کا بھی عقیدہ یہی ہے،
نبی ہوتا ہی ہوا ہے، کوئی اختیار لے گیا ہائے 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 پر نبی ہوگا تو اٹھا لے گا کہا اچھا آپ کہتے ہیں عربی میں دب کہتے ہیں یا دبو یا دبو اے گو دو دفعہ حضور نے کہا اب گو کے الفاظ سنی یہ اپنی بولی نہیں بولی، اپنی بولی بولتی تو کس کو سمجھ آتی، زندہ ہی ہوتی نا، لیکن یہ تو مردہ تھی، یہ تو زندہ بھی کبھی عربی نہیں بولی، اس کو تو عربی کا پتہ ہی نہیں، اس نے کہیں سے گردان نہیں پڑھی، شرف اور نام نہیں پڑھا، اس نے عربی نہیں سیکھی، ترجمہ نہیں سیکھا، اس نے عربی نہیں سیکھی، عربی زبان نہیں جانتی، لیکن محبوب کے نظر شفقت کا کرم تھا، حضور نے فرمایا یاد رکھو کہتی لبیک یا دینا من وفا یوم القیامہ اور حسن قیامت میں حاضر ہائے 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 سبحان اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک وسعدیک یا دینا من وفا یوم القیامہ اے حسن قیامت میں حاضر حضور فرماتے ہیں من قابل بتا تیرا رب قابل سبحان اللہ کیوں یہ نہیں سارا کچھ پڑھا دیا اور حضرت ابو ہریرہ کو جو ان کھولے نا کل حکم کا پھر ان میں بہر بے کہاں ہو جائیں رب کا بتا من تعبد تیرا رب کون ہے، یہ سوال تو نہیں پوچھا تھا لیکن حضور نے اضافت کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہا تیرا رب کون ہے، کہا حضور آپ کہیں تو جانو آئے ہائے فی السماء یرسو وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الرحمت جنتہ وفی النار عذابہ. حضور فرماتے ہیں اچھا اس نے یہ سوال نہیں کیا تھا، میں نے تو اضافے سے پوچھا، یہ پوچھ رہا ہے من آنا میں کون، سبحان اللہ یہاں پہ میرا عقیدہ کہتا ہے، میرا وجدان کہتی ہے، یہ میرا وجدانی ترجمہ ہے، یہاں پہ روک پڑی ہوگی کہتی ہوگی حضور آپ کی گواہ ہوں بھلا میری اوقات کیا ہے جس کا گواہ ہوں آئے ہائے جس کا گواہ وہ ہو اس کی گواہی میں کا حضرت بتا من کا من آنا میں کون ہوں، وہ کہتی انتا رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدق وقد خاب من کذب. آقا جانتی ہوں آپ رسول رب العالمین، سبحان اللہ آپ رسول رب العالمین، رسول رب العالمین، عالمین تو قرآن میں ہے، سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اللہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو یہ کہہ رہی ہے انتا رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین. ایسے لگتا ہے اس کو تو یہ بھی پتہ چل گیا سورہ احزاب میں میرے نبی کو اللہ نے خاتم النبیین کہا. سبحان اللہ اور ایک ختم نبوت پر اور جملہ سنتے گئے، ایک ختم نبوت پر اور جملہ سنتے گئے. یہ ابھی قاری صاحب آج تلاوت کر رہے تھے سورہ احزاب کی، ماں کانا محمد ابا احد من الرجال. میں نکتے دینے بس میں روک رہا ہوں، نکتے دینے اس پر لمبا کلام ہے اور اس پر میں نے موضوع ریکارڈ کروایا ہوا ہے. تو دوستانی کی گرانی کرنا اللہ کہتے ہیں کہ میرا محمد کسی مرد کا بالغ مرد کا باپ نہیں، بالغ مرد کا باپ نہیں. یہ کیڑی ضرورت ہے، یہ کیڑی ضرورت ہے بھی آخر دی لوڑ ہے، پتہ ہی ہے سب کو کوئی بالغ مرد کا باپ نہیں. تو دوستانی گرامی قدر اولاد کے نہ ہونے میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، یہ تانا بھی آپ نے سنا ہوگا جو قرآن میں بھی ہے. تو دوستانی گرامی قدر اپنی محبوب کی ابوت کی نفی کیوں کی؟ اس پر ایک جملہ کہوں گا. اللہ نے کہا سورہ اخلاص میں کہ اللہ کون ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا، یعنی اپنی ابوت کی نفی کر دی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں.
میرا کوئی بیٹا نہیں. للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا ہم کہتے ہیں میں سب سے پہلے عابد ہوتا اس کا, اس کی عبادت کرتا. اب یہ نہ ہوتا کتنا رب ہے کتنا الہ نہیں پوچھتا نہ. یہ میرے نبی نے عیسائیوں کو کہا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین, میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوگا. میرے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. اب اللہ نے اپنی الوہیت کو شرک سے پاک رکھنے کے لیے اپنی ابوت کی نفی کر دی. جس طرح اپنی الوہیت کو شرک سے پاک رکھنے کے لیے نفی کر دی, اسی طرح اپنے نبی کی نبوت کو شرک سے پاک رکھنے کے لیے اپنے محبوب کی ابوت کی نفی. سبحان اللہ. اور دوستانی گرامی قدر وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. آپ آخری نبی, آپ آخری نبی, لا نبی بعدی, آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں. اور شاید اسی نبی نے اسی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ فرمایا چار چیزیں. ابھی قاری صاحب یہ میری شان پہ کہہ رہے تھے کہ پیر ہی میں جو ہونے چاہیے. اور نہیں بھائی پیر اسی تو نوکر ہیں آقا دے. شان تو بنتی تب ہے جب آقا کا دامن ہاتھ میں آ جائے. نشین کر لیں حضور نے چار باتیں چار گلاں. اور بھائی سالوں بعد مارو چار چیزیں تویز دے رہا ہوں. اس کے بعد غم رہ جائے, تکلیف رہ جائے, دکھ رہ جائے, قیامت والے دن بھی آپ کا ہاتھ ہو میرا گریبان. چار چیزیں میرے نبی نے دی, جس کے پاس ہو اس کی زندگی سے دکھ مٹتا ہے. پیرا کو رن جاؤ انہاں چیزاں لبن واسطے, پیرا کو نہیں بلڈنگاں بنوان واسطے, بلڈنگاں بنوان واسطے نہیں. انہاں چیزاں پیر پھڑیاں پیر نہ جاوے وہ پیر کی کرنو جڑا انہوں شیطان کو کھچ کے باہر سوٹ دے, جڑا یہ پیر نہ کر دے. نہیں روٹی ٹکڑ کوئی نہیں ہے تو وہ سارے عام ہونا ہے. اگر یہی پیری ہے تو کربلا کے امام کو کربلا میں پیاسا شہید ہونے کی ضرورت کیا تھی. آؤ دوستانی گرامی قدر سن لیجئے, میرے نبی کہتے ہیں چار چیزیں. کتنی؟ چار چیزیں. پہلی چیز سچائی. جو بندہ سچا ہو جائے اس کی زندگی سے دکھ مٹتا ہے. میں اس پر یہ بھی کلام کرتا ہوں, ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس پیسے ہو محفلہ سجانا تو پھر ہی میری بخشش ہوتی. نہیں صاحب اپنی زندگی کو پر سچائی پر لے آ. جو بندہ سچا ہوگا یا اللہ کیا کرے گا کا سنا نہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 119 فاتحہ سورہ. اللہ کہتا ہے قال اللہ فرماتا ہے ہذا یوم ینفع الصادقین. صدقہم, جب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہ ہوگا, باپ چھوڑ دے گا, ماں چھوڑ دے گی, میں سچوں کو نفع عطا کروں. پہلی بات. دوسری بات ہے جو امین ہو, جو اس کی زندگی سے غم کرتی. ایک امانت داری. قاری صاحب میں کہا قاری صاحب میرا موبائل رکھو, میں کل لا کے لا لوں یہ نہ رکھا ہفتے حجرے چاہتا واپس آیا میں نے منہ میں دے دی تو میں کہا پڑھا نہیں. یہ امانت داری ہے نا, اسی کو امین کہتے ہیں. لیکن اس ناچیز سے بھی ایک امانت داری اور سنی, یہ آپ نے کبھی شاید سنی اور نہ سنی ہو. اللہ والوں سے میں نے اخذ کی ہے. دوستانی گرامی قدر جدو میں جب میں آنا میں پاک ہاں, میرے دل میں کوئی گناہ نہیں, نہ جھوٹ نہ فریب نہ دھوکہ نہ وعدہ خلافی کوئی شے نہیں. اور بچہ معصوم ہے کہ نہیں؟ بالکل بچہ معصوم ہے. میرے پیش باپ کہتے ہیں بیٹا جب آئے پاک تھے, جب جاؤ نا جس نے یہ بنایا پاک اس کے پاس پاک لے گئے. تم بھی تو کسی کی امانت ہو, اس میں خیانتیں نہ کرو, اپنی آنکھوں میں نہ پھاڑو نہ جھکاؤ. یغض من ابصارہم سورہ نور 24 سورہ. دوستانی گرامی قدر اس پر پھر کبھی کلام زندگی میں اگر موقع ملا تو سن لیجیے. اب اللہ کہتے ہیں امین ہو جاؤ, امانت داری. جو بندہ امین ہو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ دکھی نہیں ہوگا. سارے دکھ بے ایمانیاں دے دیں اور دو ملاوٹ بھی کیتا دکھ نہیں ہے. پیسہ بنا ہوا پر چین کوئی قرار کوئی نہیں کا قرار ہے ہی اس میں نہیں. بے ایمانیوں میں قرار ہوتا تو فرعون بھی قرار نہیں ہوتا, نمرود بھی قرار نہیں ہوتا, ابو جہل بھی قرار پا جاتا. پھر قرار کس میں ہے؟ کا امانت داری میں, امین کے ساتھ جڑ جانے میں قرار ہے. اور تیسری چیز حضرت فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہو,
جو اخلاق میں اچھا ہو. آج تو بعض بڑے جی بھائی جان، جی چاچو، جی انکل، جی بہنا، جی خالہ، جی آنٹی. یہ بازار میں بیٹھے ایسے ایسے لفظ سنتے ہوں گے آپ بھی. آپ دکان میں بیٹھا جی آنٹی، جی اماں، جی خالہ، جی پھپھی، جی چاچو، جی بابا جی بتائیں. کہا یہاں تو بڑے میٹھے بول بولتے ہو، گھر کیا ہو جاتا ہے؟ کہا گھر یہ میری دکانداری ہے، اگر میٹھا نہیں بولوں گا دکان خراب ہوگی. گھر میں کڑوا بولو گے رب ناراض ہوگا. رب ناراض ہوتا ہے اس سے جو گھر میں کڑوا بولتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں بہترین شخص کی پہچان ہی یہ ہے جو گھر میں اچھا بولتا ہے، گھر میں اچھا بولتا ہے. اب باہر دوستوں میں بیٹھا کرتا ہے یار پیسے کے واسطے ہوتے ہیں یار، خرچہ واسطے ہی ہوتے ہیں. اماں کو پہنچے نا بیٹے کا میں پتر میری جتنی ٹوٹ گئی ہوں اماں لے کے جاؤں اور میں آپ لے کے جاؤں. بیٹے مدر پیسے ہوتے کے واسطے، یہ خرچہ واسطے ہی ہوتی ہے کہ اماں کو ہی کی ہو جاتا ہے. اور صاحبان محتشم جس کے گھر میں اخلاق. اور ایک اور بات سنیں، دیہاتوں میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں بھی دیہاتی ہوں، الگ بات ہے میں لاہور رہا ہوں، میں بھی دیہاتی ہوں. دوستان گرامی قدر پنڈا نے میں سنے ہیں بندے آنے عورت تہی جتی پائی تے پائی نہ پائی تے نہ پائی. استغفر اللہ. عورت جوتی نہیں، عورت تو لباس ہے، وہ تیرا لباس ہے تو اس کا لباس ہے. دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لے. میرے نبی فرماتے ہیں، آپ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے، اور سب سے بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا بولتا ہے. اور بوٹی نہ تو چنگا نہ بولے تھوڑا نہیں ساڈا حال بھی یہی ہے. میں اور مران دے تھلے لگ گیا. حضرت اماں کو پوچھو تو صحیح، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں آٹا گوندھ رہی ہوتی تو حضور جھاڑو دے دیا کرتی. سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا سرتاج، ہے کوئی ایسا اخلاق رکھنے والا؟ دوستان گرامی قدر سے نشین کر لے، جس کا اخلاق بہتر ہوگا وہی دکھ سے پاک رہے گا. حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس پہلا پھل انگور کا توڑا، کہا حضور کے پاس پیش کرتا ہوں، پہلے محبوب کو دیتا ہوں پھر کسی اور کو دوں گا اور پھر بیچیں گے، پہلے یار نہ دیں گے. توڑ کے آنا چکھا بھی بولا. حضور نے کھول دیا، حضور نے گانا اٹھایا منہ میں ڈالا، انگور کھٹے تھے، حضور کھانا شروع ہو گیا. ادھر صحابہ کے ہاتھ بڑھنا شروع ہو گیا، حضور ہمیں بھی دے، حضور ہمیں بھی دے. حضور نے کسی کی طرف توجہ نہ دی. حضور تو پہلے بچوں کو دیتے تھے، بعد میں بڑوں کو دیتے تھے، بعد میں خود کھاتے تھے. یہ آج حضور کو کیا ہو گیا؟ صحابہ پریشان ہو گئے، ناراض تو نہیں ہو گئے، تڑپتے رہے، مانگتے رہے، نہیں کسی کو دیا. جب سارے کھا لیے وہ بڑا خوش ہوا. تو بڑے بڑے مانگتے رہے، ابو بکر نے مانگا نہیں دیا، عمر نے مانگا نہیں دیا، مقداد نے مانگا نہیں دیا، ابو ذر نے مانگا کسی کو نہیں دیا، سلمان نے مانگا نہیں دیا، علی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا. انہوں نے خود ہی کھایا. وہ اللہ میرے مقدر آج سارے انگور حضور نے کھائے. اسی خوشی میں جب چل پڑا دور نکل گیا، وہ فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے انگور آپ کو کیوں نہیں دیے؟ کہا آقا آپ بہتر جانتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اس لیے نہیں دیے، انگور کھٹے تھے، آپ کو دیتا آپ نے کہنا نہ کھائیے، حضور انگور کھٹے ہیں. اس کو دیتا جو لے کے اس نے کہنا تھا نہ کھائیے، حضور انگور کھٹے ہیں، میری قسمت کا سودا. حضور فرماتے ہیں انگور تو کھٹے کھا سکتا ہوں پر دل کھٹا ہوتا نہیں دیکھ سکتا. مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، اور جو کچھ ٹھہرنا ہی ڈھا دے، ایک بندے دا دل نہ ڈھانی، رب دلاں وچ رہندا ہے. اور ساتھ جس کا اخلاق بہتر ہو وہ سب سے بہتر ہے اور اس کے زندگی میں دکھ نہیں رہتا. اور چوتھی بات، چار شیاں، چار چیزاں. چوتھی حکمت ہے جس کا رزق پاک ہو، جس کا رزق پاک ہو. صاحبان منتشر یہ پلیت کیوں ہوتا ہے؟ یہ پلیت کیوں ہوتا ہے؟ یہ نشین کا دودھ پاک ہے نا، انہیں چھٹ آ جائے کی ہو گئی. تو ایمان سے علماؤں کو جا کے پوچھنا جب پانی ملانا ہے دودھ پاک رہتا ہے، وہ کاروبار پاک رہتا ہے. جب پلیت ہو گیا تھا حرام ہو گیا، جب ملاوٹ کی تھی حرام پاک ہوتا تو پاک کا نہ رہا. اور دوستان گرامی قدر جس کا رزق پاک ہو، جو حرام کی طرف پھٹکے نہ،
حرام کی طرف نہ دھیان دے. حضور فرماتے ہیں وہ دکھی ہی نہیں ہوتا, دکھی ہوتا ہی وہ ہے جو حرام کھائے. آؤ صاحب ذہن نشین کر لیں. حضرت ابو دردہ کی روایت کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. حضور نے ابو دردہ کی چوکی کھا لی. سبحان اللہ. ہاں جی آقا جی, ایک وجہ ہے, وہ وجہ بھی تسی ہو. سبحان. حضور کہتے ہیں اچھا کیوں جاتے ہو پھر؟ بھلا یہ چہرہ چھوڑ کے جانے والا سامنے منہ بندہ چھوڑ جائے, یہ ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ مجبوری ہے. کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا کہ بھاگ کے اس لیے جاتا ہوں, میرے پڑوس میں ایک کھجور کا درخت ہے, اس کا جھکاؤ میری طرف ہے. جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینہ کی سرزمین کو چومنے آتی ہیں اس درخت کو ہلا دیتی ہیں, کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں. میں بھاگ کے جاتا ہوں, کئی بچے اٹھا کے منہ میں نہ ڈال دیں, اٹھا کے منہ میں گھر پھینک کرتا ہوں کہ تمہاری کھجوریں ہمارے گھر میں گر گئی. اور آج جب گنا توڑ دینا, سال توڑ دینا, کچھ دن کوئی ہم کہتے ہیں لائے کھاون پیون نکالی چوری ہے. آپ کہتے ہیں حضور بھاگ کے اس لیے جاتا ہوں کئی بچے اٹھا کے منہ میں نہ ڈال لیں اور حرام کا لقمہ میرے بچوں کے پیٹ میں نہ چلا جائے. اور صاحب جو رزق پاک کھائے وہ دکھی نہیں رہتا. یہ چار باتیں کریں گے نا انشاءاللہ. سچائی, امانتداری, اخلاق اور رزق پاک. میں مسترد گتی کا وارث ہوں اور میں نے کبھی چیلنج سے بات نہیں کی, لیکن اس پر میرا ایمان ہے جو بندہ یہ چار باتیں کرے اس کی زندگی میں سکھ نہ بھرے. یہاں کی بات نہیں کر رہا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھے گواہ بنا رہا ہوں, تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا. اس کو سکھ نہ ملے, قیامت والے دن بھی اس امتی کا ہاتھ ہو میرا گرفتار. واہ الحمدللہ رب العالمین.